حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور IMF کا 9 ماہ کے لیے سٹینڈ بائی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اگلے 9 ماہ میں پاکستان کو IMF سے $3 ارب ملیں گے۔ سٹاف لیول معاہدے پر IMF کا بورڈ 10 جولائی میں غور کرے گا۔ اعلامیے کے مطابق IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاہدے سے پاکستان کو بیرونی ممالک اور مالیاتی اداروں سے فائنینسنگ دستیاب ہو سکے گی۔ موجودہ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے پالیسیوں پر سختی سے عمل درآمد ضروری ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں۔ پاکستان کا IMF سے 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا ہے۔ ڈیفالٹ کے چانسز کم تھے، مگر کیا پتہ آگے ملک کے حالات کیا ہوتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہوتا تو وہ اور نواز شریف خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ پوری قوم کا اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا، پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا۔ ڈیفالٹ کے چانس کم تھے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا، یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، ڈھمکاں ہو چکا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا، نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا، اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے۔ تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا آپ نے دیکھا، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود صاحب نے۔ ظفر مسعود صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج جو تفصیل سے بات کی ہے یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا، ڈیفالٹ کے چانسز کم تھے، مگر کیا پتہ آگے ملک کے حالات کیا ہوتے۔ اور جو آج معاہدہ ہوا ہے 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ پاکستان کا IMF سے، کیسے دیکھیں گے؟ کتنی پازیٹیو خبر ہے یہ اور کتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اس کا؟ جی دیکھیے، میں نے بالکل پرائم منسٹر صاحب کی اور فائنانس منسٹر صاحب کی بھی پریس کانفرنس دیکھی ہے۔ اس میں یقیناً یہ بہت ہی خوش آئند خبر تھی جو ہمیں آج صبح ملی کہ IMF جو ہے اس نے اسٹاف لیول اگریمنٹ کر لیا ہے ہم سے فور اے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ۔ دس از انیوزول، دس از انپریسیڈنٹڈ۔ پیپل ور اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہو گیا، بیکاز اس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دونوں طرف سے ریزالو تھا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور IMF کی طرف سے بھی، کہ کوئی نہ کوئی ہم سولوشن بیچ میں نکالے اور آگے چلے۔ ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو میرے لیے اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد مزید کمفرٹ مجھے ملا ہے وہ یہ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کمپلیسنٹ نہیں ہو رہی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے، مگر جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ ان کے لیے اب اس کے آگے اپنی کنسولیڈیشن کرنا، ہمیں جو میجرز لینے ہیں فار دا امپروومنٹ ان دی اکانومی، ہمیں جو پین لینی پڑے گی بائی دا ایلیٹس آف دی اکانومی، وہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور میرے خیال سے یہ بہت بڑا میسج ہے۔ تو میرے لیے سب سے بڑا کمفرٹ یہ ہے کہ ہم ان لائک ان دا پاسٹ، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک دم سے جب اس طرح کا اگریمنٹ ہمارا ہوتا تھا تو ہم ذرا زیادہ ایکزوبرنس شو کرتے تھے، ہم ذرا زیادہ ایکسائٹمنٹ شو کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ گورنمنٹ سیم ٹو بی مچ مور کنٹینٹ اباؤٹ اٹ اینڈ اپریشیٹ دا چیلنجز اینڈ دا رسک آر آؤٹ دیئر اینڈ دے آر ورکنگ ٹوورڈ سسٹینیبل ماڈل سو دیٹ انشاءاللہ تعالی ہم یہ IMF کا آخری پروگرام ہو، جس کے بعد ابھی ایکسٹینڈیڈ فائنینسنگ فیسلٹی کا آنا ہے 24واں، وہ آخری پروگرام ہو اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں واپس دوبارہ IMF کے پاس جانا نہ پڑے۔ تو یہ میرے لیے تو سب سے بڑا کمفرٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک تو گڈ نیوز ہے کہ وہ آ گئے، بٹ اس سے اچھی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پارٹ سے کوئی اس قسم کی ایکسائٹمنٹ نہیں شو کی جا رہی ایٹ دس پوائنٹ ٹائم کہ ہم ایک دم سے اپنی جو ہے وہ گروتھ کی طرف فوکس کرنے لگیں۔ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب ان ٹرمز آف میکنگ شیور کہ یہ ایک بریدر ہے، وی آر ایکسیپٹنگ دیٹ and we have to consolidate our position further for a sustainable future growth. جی ظفر مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ معاشی ماہرین خاقان نجیب صاحب اور امین ہاشوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاقان نجیب صاحب، اچھی مثبت پیش رفت ہے، اچھی خبر ہے آج کی، لیکن اس کے ساتھ بلا شبہ چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں جس کے لیے آگے حکومت کو کام کرنا ہوگا، خاص طور پر ریفارمز کے حوالے سے۔ اس پر آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ زراعت کے سیکٹر پر ہم بڑا فوکس کریں گے۔ تو جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو انہی چیلنجز میں ہمیں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی بھی نظر آتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ایسا ایک
ایک پلان ہونا چاہیے کہ انہی چیلنجز میں سے نکل کر ہم اپنی معیشت کو صحیح راہ پر گامزن کر پائیں؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات سامنے رکھی ہے. دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے نا دیٹ از اے گیون. جب ملک بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آتا ہے اور پاکستان تو بیلنس آف پیمنٹس کے سویئر چیلنج میں ہے, $4 ارب کے ذخائر پہ کھڑے ہیں. میں تو پچھلے کئی ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں اور آئی ایم گریٹفل ٹو دی پرائم منسٹر کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کی ہے بات کہ چائنا نے ہمیں بیک سٹاپ کیا ہے. اگر چائنا نے یہ رقم ری پروفائلنگ کی بھی اور ری فائنینسنگ کی بھی اس طرح نہ دی ہوتی تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر جو دباؤ آتا وہ انبیئریبل ہوتا پاکستان کے لیے. سو ایز اے نیشن ہمیں بالکل شکریہ ادا کرنا چاہیے چائنا کا. Having said that, in the international architecture, میں تو 3 نومبر سے کہہ رہا ہوں کہ آج اب جون میں کھڑے ہیں, آپ آئی ایم ایف کے بغیر بالکل شارٹ رن پاکستان کی جو ایکسٹرنل مینجمنٹ ہے جس میں کمرشل, بائی لیٹرل, فرینڈلی کنٹریز, ملٹی لیٹرل پارٹنرز اور آئی ایم ایف, ان کے پیسوں کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے. آپ بہت لکی تھے, آپ کووڈ کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے اور مجھے یہ بھی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ $9 بلین جنیوا چلے گئے کرنے کے لیے اور آپ کو $9 بلین کا ایک بہت ہی میسو پلیج آیا جو کہ آپ کی کووڈ کے بعد جو آپ نے فلڈز یعنی کہ ایک ایکسٹرنل شاک کووڈ, ایک ایکسٹرنل شاک فلڈز, ایک ایکسٹرنل شاک کموڈٹی پرائسز پر آپ کو ایک بہت ہی اچھی ریسپائٹ آ سکتی تھی. بٹ میں تو بارہا کہہ رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف ہوتا تو شاید آج $300 ملین اس میں سے نہ آئے ہوتے, آپ کے پاس زیادہ رقم ہوتی. آپ کے ریزروز آج اگر کھڑے ہوتے کسی ڈفرینٹ لیول پہ تو اٹ وڈ ہیو بین ڈفرینٹ اسٹوری. بٹ دیٹس پاسٹ. دا فیوچر از کہ یہ بالکل پیسے لیں جی. اس کے بعد یہ طے کریں کہ آپ نے یہ کانٹور نئے پروگرام کے کیا طے کرنے ہیں. یہ جو یوزلی ایس بی اے ہے نا جی, جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے, یہ پاکستان نے جب پہلے بھی کیا تو ہم اس کو چینج کر جاتے ہیں پھر ای ایف ایف فیسلٹی میں. آپ کو اگلا ایک بالکل, اور اس پہ اب بالکل 2 آرا نہ قائم کریں پاکستان میں کہ جی کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے. بی ویری ویری کلیئر. یو نیڈ اندر آئی ایم ایف پروگرام, اے سالڈ آئی ایم ایف پروگرام. بٹ اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم نے وہ 2-3 چیزیں سامنے رکھی ہیں جس پہ ایک کلیئر کنسنسس ہونا چاہیے. پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی 1/3 ہے کئی جگہ پہ کمپیئر ٹو دا ورلڈز بیسٹ. ہم کہتے ہیں ہم کاٹن اگانا چاہتے ہیں, ضرور اگائیں. 500 پر کلو گرام پر ہیکٹر ہم ہیں, چائنا 2000 پہ ہے. سو سوچئے کہ آپ کی اپ سائڈ کتنی ہے. ریکارڈ ایسٹیمیٹس دیے جاتے ہیں بلینز آف ڈالرز کے. کریے گولڈ, یہ جو سب کچھ ہے کریے, پر یہ یاد رکھیے کہ یہ سب تب ہوگا جب آپ قوم کو پیداواری صلاحیت بہتر کرنے میں تیار کریں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی باہر سے آئے اور وہ کہے کہ ہم یہاں روڈ بنا دیں گے, ہم یہاں ٹرک چلا دیں گے. اس پوری قوم کو آپ کو ایفیشینٹ بنانا پڑے گا, فرمز کو ایفیشینٹ بنانا پڑے گا, دنیا کو پروف کرنا پڑے گا کہ ہم ایک پیداواری صلاحیت والا ملک ہیں. یہ سب کام کریں گے تو باہر سے لوگ آپ کے پاس بھاگے آئیں گے. آپ اپنے ارد گرد کے ملکوں میں دیکھیے جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. پھر یہ بھی طے کیجئے کہ جو کام آسان ہے وہ کیا ہے. آپ کے پاس اس وقت گورنمنٹ کو ایفیشینٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کام فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ دے. یہ تو آپ اگلے 6 مہینے میں طے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 17 ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہیں, آپ چھوڑیں وہ کام. آپ دیکھیں کہ آپ کا بجٹ کیسے ٹھیک ہوتا ہے. آپ اپنی ایکسپینڈیچر ریفارم پہلے کیجئے. میں نے ہمیشہ ٹیکس ریفارمز کی بات کی ہے, بٹ آئی ہیو چینجڈ مائی اسٹانس آفٹر سیئنگ دس بجٹ. پاکستان آج ایکسپینڈیچر ریفارم ڈھونڈ رہا ہے. پاکستان کی یہ 3 چیزیں, پیداواری صلاحیت, پاکستان کے منرلز اور پاکستان کے ایکسپینڈیچر ریفارمز, اور پھر ایک نیا آئی ایم ایف کا پروگرام, پاکستان کی اگلے 5 سال کی جو الیکشن سائیکل ہے اس میں ہمیں ایک بہت بہتری دکھا سکتا ہے. بٹ اگین گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن, یہ سب کرنے کے لیے یہ بھی طے کیجئے کہ یہ پولیٹیکل ول از ناٹ دا کی ایشو, یور کمپیٹنس لیول ٹو ڈیلیور آن دیز از دا مین ایشو. ہم یہی نہیں طے پا کر, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ جی ہم بجلی سیکٹر نہیں ٹھیک کرنا چاہتے, بٹ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس شاید وہ صلاحیت نہیں ہے منسٹریز میں کہ ہم یہ. اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے خاقان نجیب صاحب کہ پیداوار
پیداواری صلاحیت والا ملک بنانا ہوگا، ایفرٹ کرنی ہوگی۔ امین ہاشوانی صاحب معاشی ماہر، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ امین ہاشوانی صاحب، ایک تو جو خاقان نجیب صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یقیناً حکومت کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوست ممالک کی بھی بہت سپورٹ رہی۔ 3 ماہ میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، جس طرح شہباز شریف نے کہا، اور اجتماعی کوششوں سے $2 ارب سعودی عرب اور $1 ارب UAE سے آئے۔ جی کریکٹ، آئی تھنک سب نے کہا ہے، میں بھی کہوں گا نو ڈاؤٹ یہ پرائم منسٹر کی ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں۔ میں نہیں بلیو کرتا کوئی پلان بی تھا جو کہ کریڈیبل ہو، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ پاکستان کی یورو بانڈ کی اب ریٹنگ دیکھ لے، اٹ واز آن ڈیفالٹ، یعنی $100 کا بانڈ $50 سے بھی کم تھا، کوئی 30 پہ تھا، کوئی 40 پہ تھا، رائٹ؟ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب مارکیٹ کنونس ہوتی ہے کہ یہ ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں۔ اس پوزیشن سے پی ایم نے ایفرٹ کر کے ٹاپ لیول کر کے بچایا ہے، سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو ہم دا کریڈٹ کہ انہوں نے کیا۔ آف کورس سپورٹ ٹیم تھی، انہوں نے کیا، لیکن میرا ایک ہی تنقید ہے کہ ہم اس نوبت پہ فرسٹ آف آل پہنچے کیوں ہیں۔ پچھلے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بجٹ ریفارمز تھے، ریونیو کا تھا، کم کیا ایکسیٹرا، یہ آپ 6-7 مہینے پہلے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے اس میں بلینز آف ڈالرز آلریڈی جا چکے ہیں، کریڈیبلٹی آپ کی لاس ہوئی ہے، ایچ آر کا ہوا، تو آئی تھنک ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور لائک پی ایم نے بھی کہا تھا کہ یہ بریدنگ اسپیس ہے، کہ بریدنگ اسپیس میں جب آپ بات کرتے ہیں ریفارم کا، تو وہ نہیں ہے کہ پی ایم یہ جو انہوں نے گورنمنٹ کری ہم ایگریکلچر میں لائیں گے، یہ منرل سیکٹر میں لائیں گے، آئی ٹی میں بھی، لیکن آپ کو فنڈامنٹل ریفارم، یہ پلانز میں نے بہت سارے سن چکا ہوں لاسٹ 20-25 سال میں، ہر گورنمنٹ آتی کہتی ہے کہ ہم یہ چیز کریں، لیکن جب تک آپ کے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گے، آپ کا ایچ آر کیپیسٹی نہیں بنے گی، آپ کی ڈیلیوریبل میکینزمز نہیں ہوں گی، آپ کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، آپ کی کمپٹنسی نہیں ہوگی، آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کے ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹرز، یہ سب کے سب جب تک آپ کے صحیح نہیں ہوں گے، آپ ڈیلیور کرنے میں آپ کو پرابلم آئے گی۔ اینڈ انرجی سیکٹر کے ریفارمز ہے، تو اگر آپ آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس اگر میٹ کریں گے، عوام کو آپ پسائیں گے، رائٹ؟ یا تو آپ ریفارم کریں، آپ کیپیسٹی کریں کہ سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیے اسٹرکچرل ریفارمز۔ اب تو میں کہتا ہوں اسٹرکچرل ری انجینئرنگ کی بات ہے، ہم ریفارم سے بھی ہم چلے گئے ہیں، ڈیلیوری میکینزم ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں سیریسلی ہمیں نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ پلس آل اسٹیک ہولڈر، اسٹیبلشمنٹ، بزنس کمیونٹی، ہم سب کو اکٹھا کر کے ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ آئی ایم ایف پروگرام تو ہم میٹ کر جائیں گے لیکن عوام کو ہم ریلیف نہیں دے سکیں گے۔ یہی پرابلم آ رہا ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے، آپ کے پاس $100 ہے، اس میں سے آپ سارا کا سارا آپ اپنا، یا اگر آپ عوام کو ریلیف دیتے تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، سو ایکسپورٹ یہ سب پہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ آپ جو بات کر رہے تھے دار صاحب کے، ہمارے پاس بہت سارے اثاثے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بالکل ہے۔ کیوں؟ نائجیریا جیسے ملک کا دیکھو، اس کے پاس بھی بہت آئل ہے، نیچرل بہت ریسورسز ہے، لیکن ان کا کیا حال ہے؟ جاپان ہے جس کے پاس کوئی اثاثے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایچ آر پالیسی صحیح کی ہے، انہوں نے ایز اے ریسرچ ڈیولپمنٹ انوویشن کرتے ہیں، کچھ اثاثے نہیں ہے، لیکن دیکھیں وہ کہاں سے 3rd لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس ایسٹ بہت ہے آج کی دنیا میں، یہ کام نہیں دیتا ہے، یہ تسلی اب آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا امین ہاشوانی، ظفر مسعود صاحب، خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان کا آئی ایم ایف سے جو 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس کے بارے میں سارے خیال کرے تھے، اور بالکل جو اب ہمیں کوشچن ملے گا اس معاہدے اور پھر باقی پلیجز بھی انلاک ہوں گے، تو اتنا کوشچن ہوگا ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس کمپیٹنس ہے، ول ہے، کمٹمنٹ ہے، تو ہم لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ $3 ارب کا معاہدہ عید الاضحیٰ پر پاکستان کے لیے اہم خبر ہے۔ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی کاوشیں اور ایم ڈی آئی ایم ایف سے بات کرنا کارگر ثابت ہوا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف ڈیل ڈیفالٹ نہ کرنے کا بہترین انشورنس ہے، اور انشاءاللہ اب ڈیفالٹ کے بادل چھٹیں گے، ڈالر ہورڈنگ کم ہوگی، کاروباری ماحول میں خوشگوار بہتری آئے گی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ معاہدہ کرنے میں ہم نے 9 مہینے کھو دیے، لیکن پاکستان مستحکم ہوا ہے، پوری ٹیم کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آئی ایم ایف معاہدہ بنیادی اصلاحات کا ایک اور موقع ہے، اصلاحات کے بغیر ہم دوست ملکوں کے سہارے پر رہیں گے۔